محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ للہ رب الآخرۃ والأولیٰ الذی لا غایۃ لہ ولا منتہا، عظیم العظماء غفور الغفراء دائم النعماء وقاہر الأعداء، هو قادر على ما یشاء قدیر فعال لما یرید انہ علی کل شیء قدیر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی ذاتہ عاداتہ وصفاتہ العلیاء، واشہد ان سیدنا اعلانا اولانا ومولانا احبنا احمد الانبیاء محمدا عبدہ ورسولہ۔ درود پاک میرے ساتھ مل کے سارے حضرات تلاوت پر بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم شاہ صاحب نے یہ آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اندر تشریف لے آئیں، تو میں بھی ان کے الفاظ کو دہرا کے آپ حضرات سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ کافی سارے دوست میرے مزاج سے بھی واقف ہیں، میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں، تو جب تک آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کی جائے اس وقت بات کا لطف نہیں آتا اور سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو وہ حضرت صاحب پیچھے سفید ٹوپی میرے جیسی ٹوپی پہنی، وہ بھی اندر تشریف لے ہیں ماشاء اللہ۔ آ جائیں حضرت، آ جائیں۔ میں نے پھر مخاطب کر کے سب کو کہوں گا، پھر آپ پہلے ہی آ جائیں میرے بھائی، سارے میرے بھائی ہیں، آپ بزرگ ہیں، آ جائیں اندر ماشاء اللہ، آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا، ایک مہمان کی یہ بھی عزت اور تکریم ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مجلس کے مسجد میں بیٹھنے کے آداب ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد کے آداب میں سنت رسول ہے تو پھر اندر تشریف لے آئیں۔ اچھا، میرے محترم بزرگ حافظ مسعود صاحب کوٹلی والے، تو وہ بھی تشریف لے آئیں اندر، مجھے تو پتہ ہی اب چلا ہے ماشاءاللہ۔ ادھر تشریف لے آئیں، میرے پاس آ کے بیٹھے۔ اب میرا خیال ہے اگر بزرگ تشریف لے آئیں تو آپ حضرات بھی آگے تشریف لے آئیں، آ جائیں میرے بھائی۔ اللہ، مسلمان ضدی نہیں ہوا کرتے، آ جائیں آ جائیں ماشاء اللہ۔ علماء کو رہنے دیں، آپ آ جائیں، جو آپ عوام الناس آ جائیں، کیونکہ علماء کی مرضی ہوتی ہے آئیں یا نہ آئیں۔ آپ تشریف لائیں حضرت، تو تشریف رکھیں، آؤ، میری بھی مان لو، آ جاؤ آ جاؤ، پھر میرے کو گل نہیں ہونی، مزہ نہیں آنا، اتنے تشریف ہے، اٹھ جاؤ، آ جاؤ، چلو ٹھیک ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز مختصر وقت میں آپ حضرات سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اس کانفرنس کا نام ہر سال سیرت مرشد اعظم کانفرنس ہوتا ہے۔ سب سے عظیم مرشد، سب سے بڑے پیر، ان کی سیرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور لا محالہ تمام مسلمان اہل اسلام سمجھتے ہیں کہ یہ مرشد اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہی یہ جچتا ہے۔ اب میں جو ایک موضوع کی مناسبت سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو شاید وہ آج خشک موضوع لگے،
لیکن وہ سیرت رسول کا، سیرت مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین، لازمی ترین اور سب سے زیادہ سمجھنے والا موضوع اور حصہ ہے۔ اور سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر بنیادی عمل ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور قیامت بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت، روز قیامت ایسے ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ اور راوی حدیث یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے اندر معمولی بھی خلا نہ تھا، جس طرح یہ دو جڑی ہوئی انگلیاں میری ہیں، اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ مطہر انگلیاں تھیں، خلا نہیں تھا اندر، درمیان میں معمولی بھی فاصلہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب میں آ گیا ہوں اب میرے بعد نبی تو آئے گا کوئی نہیں، قیامت ہی آئے گی، میرے بعد قیامت ہی آئے گی، نبی کوئی نہیں آئے گا۔ بے شک بے شک۔ اس کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم شریف کے مطابق لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو ہم دلائل دیتے ہیں بڑے زور و شور سے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرانے کے بعد قیامت کا ذکر فرما دیا ہے۔ اور جہاں بھی ایمان کا لفظ آئے گا وہاں قیامت کا یقین ساتھ ضروری آئے گی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ قیامت کے مختلف نام ہیں، آخرت بھی ہے، یوم آخرت بھی ہے، یوم حساب بھی ہے، یوم التغابن بھی ہے، یوم التناد بھی ہے، اور قیامت بھی ہے، الساعہ بھی ہے، اس قسم کے اور بھی بہت سارے نام ہیں قرآن و حدیث کے اندر۔ تو مجموعی طور پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دن جس دن میرا اور آپ کا نامہ اعمال کھلے دفتر ہمارے سامنے موجود ہوں، اور ہر انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، کیوں؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ یہ ویڈیو بن رہی ہے نا، تو یہ ایک اس کی شکل ہے، نقل ہے، اس اصل کی نقل ہے، اور جب تک کسی چیز کی اصل نہ ہو اس کی نقل نہیں بن سکتی۔ اس پہ آپ کو اتفاق ہے اس بات؟ دنیا کی کہیں سے کوئی بھی علم لے آئیں، کوئی فلسفہ لے آئیں، کوئی کچھ لے آئیں۔ میں ابتدا میں عرض کر دیتا ہوں کہ میری طبیعت جو ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ میں بیٹھ کے تقریر کروں، اور آج کی تقریر نہیں ہے، دکھ درد ہیں اپنے جو ہم ایک دوسرے کو آج بیان کریں۔ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اور جن لغویات میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کاش ہماری اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے۔ یا میرے دوستو، وہ دن جس دن ہمارا سامنے سب کچھ ہوگا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا موجودہ نہیں، حاضر سروس ہو جائے گا۔ میں نے جو کیا میرے سامنے میری شکل بن کے وہ کام کرنا شروع کر دے گی۔ تمام برائیاں، تمام اچھائیاں، تمام چھپی ہوئی باتیں، تمام علی اعلان کام، ہر چیز میرے سامنے آ جائے گی۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر میری برائی ہوگی وہ بھی میرے سامنے، ذرہ برابر میری اچھائی ہوگی وہ بھی میرے سامنے۔ اور وہ دن کیسا دن ہے میرے دوستو، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا
فیما انت من ذکراہا الی ربک یومئذ منتہا۔ میرے دوستو وہ دن کیسا دن ہے؟ اس دن کے احوال سورہ حج کی شروع کی آیات میں دیکھیے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگو تمہارا یوم حساب قریب آ گیا ہے لیکن تم غفلت کی چادر تان کے سوئے ہوئے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ تم دیکھو گے دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گی، حاملہ خواتین حمل گر جائیں گے، وتری الناس سکارى، اور تم دیکھو گے کہ جیسے لوگوں نے نشہ کیا ہوا ہے، مدہوشی کے عالم میں ہیں، وما هم بسکارى۔ میرے دوستو حالانکہ اللہ فرماتے وہ نشے کی کیفیت میں نہیں ہو، فلاکن عذاب اللہ شدید، رب العالمین کے عذاب کو دیکھ کے، اس کی شدت کو دیکھ کے اپنے حواس کھو بیٹھیں گے، اپنے ہوش ٹھکانے پہ نہیں رکھیں گے۔ یہ وہ دن ہے، اس دن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کو انسان کے اعمال کے ساتھ موقوف فرما دیا ہے۔ حدیث پاک میں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، احکم الحاکمین کی عظمت کی قسم ہے، میرے رب کی کبریائی کی قسم ہے، اس سچے بادشاہ کی بڑائی کی قسم ہے، میرے دوستو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ سید البشر ہادی البشر افضل البشر اکبر البشر افصح البشر ابلغ البشر اجدر البشر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت کو آنے کی طاقت اور جرت نہیں ہے جس وقت تک کوئی ایک انسان ہی صحیح انسانیت پہ قائم رہ کے رب العالمین کو صحیح معنوں میں ماننے والا ہو، رب کے قوانین پہ چلنے والا ہوا، رب کو اپنا رب سمجھا، اللہ کو اپنا مشکل کشا سمجھنے والا با کردار شخص ایک بھی رہا، قیامت کو آنے کی جرت نہیں ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ قیامت جب بھی آئے گی گندے لوگوں پہ آئے گی، شرار الخلق، گندے لوگوں پہ آئے گی، برے لوگوں پہ آئے گی، شرارتی لوگوں پہ آئے گی، اچھے لوگوں پہ کبھی قیامت نہیں آئے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان کا عمل ہے نا جو قیامت کو قریب کر رہا ہے۔ انسان ہے، اگر یہ اچھا عمل کرے گا قیامت دور ہوتی چلی جائے گی، برائی کی دلدل میں چلے گا تو قیامت کو دعوت دینے والی بات ہوگی۔ میرے دوست، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی مشہور حدیث ہے، کچھ لوگ شاید پہلی مرتبہ سنیں اور اکثر حضرات نے سنی ہوئی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس رسالت ہے، صحابہ کا جم گٹھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اس مجلس رسول میں حاضر تھا۔ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید بیاض الثیاب شدید بیاض الثیاب، ایک شخص آیا
اس کے کپڑے بڑے ہی سفید تھے اور اس کے بال بڑے ہی سیاہ تھے، کپڑے سفید رنگ کے اور ان کی بھی مثال نہیں ہے، اور شدید سواد الشعر، اور جو اس کے بال تھے اس قدر شدید سیاہ تھے کہ اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی، اور لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرف منا احد، نہ وہ مسافر محسوس ہوتا تھا، اس کے کپڑوں پہ گرد و غبار نہیں تھا۔ ہماری سواریاں محفوظ ہیں، وہ سواریاں ایسی نہ تھیں، اور نہ ہم میں سے ان کو جانتا تھا، نہ یہاں کا لگتا تھا نہ مسافر لگتا تھا۔ ہم نے کہا پتہ نہیں کون ہے، یہاں تک کہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، حتیٰ جلس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی رکبتیہ علی فخذیہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں ہو کے با ادب بیٹھ گیا التحیات کی شکل میں، اور اپنی ان ہتھیلیوں کو اپنی ان رانوں پہ رکھ لیا، اور میرے آقا سے آ کے سوال کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آیا ہوں، کچھ سوالات کرنے ہیں۔ آپ نے فرمایا پوچھئے۔ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے یہ بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پتہ ہے آپ کو؟ یہ بات کراس کر دوں، آگے شروع کریں جو ہمارے موضوع کے مطابقت رکھتے ہیں کہ ضمناً سنا جائیں، تازہ ہو جائے کہ ایمان کے متعلق ایمان کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وحدہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تم اللہ پہ ایمان لاؤ کہ اللہ میرا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اس کے بعد اس کے ملائکہ سچ ہیں، اس کی کتابیں سچی ہیں، اس کے رسول سچے ہیں، اور قیامت پہ بھی ایمان لاؤ، قیامت پہ کہ قیامت ایک روز آنا ہے کہ میرے سامنے میں نے کھڑے ہونا ہے اور اس کا زندگی گزری ہوئی کا حساب و کتاب میں نے دینا ہے۔ اور دوسرا جو تقدیر تیرے رب نے تیرے متعلق لکھ دی ہے، رزق کم ہے یا زیادہ ہے، تندرستی زیادہ ہے یا بیماری زیادہ ہے، پریشانی زیادہ ہے یا خوشی زیادہ ہے، تم اس پہ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ، تم مطمئن ہو جا کہ جو میرے رب نے میرے ساتھ کیا ہے میں اس پہ راضی ہوں، یہ سچ ہے، یہ حق ہے۔ فاخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے متعلق بتا دیجئے کہ اسلام کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے متعلق بھی پوری ڈیفینیشن کی، کچھ لوگ پریشان ہیں، میں آگے بات کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ احسان کیا ہے، احسان کیا ہے، یعنی اخلاص کیا ہے، احسان کیا ہوتا ہے۔ یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے، یہ بات سمجھ کے پھر آگے چلتے ہیں۔ ایمان کے 4 درجے ہیں، سب سے پہلے اسلام، پھر ہے ایمان، پھر ہے تقوی اور پھر ہے احسان۔ آخری درجہ پوچھا احسان کیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہو تو تم گویا کہ اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اب عبادت ہم نے صرف نماز ہی سمجھی ہے شاید، جو کام اللہ کی غلامی والے ہیں، جو کام رب کی بندگی والے ہیں، جو کام اللہ کے حکم ہے ان کی بجا آوری کریں گے تو یہ عبادت ہی ہوگی۔ صدقہ دے رہے ہو تو سمجھو میں اپنے رب کو دیکھ کے یہ کام کر رہا ہوں۔ خیرات کر رہے ہو، دیکھو میں اپنے رب کو دیکھ کے یہ کر رہا ہوں۔ روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہیں، جو بھی کام کرتے ہو میں اپنے رب کو سامنے دیکھ رہا ہوں، اس کے حکم پہ یہ کر رہا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ ہاں یہ واقعی یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ انبیاء، صلحاء، اتقیاء، شہداء کا کام ہے، یہ تصور نہیں آ سکتا۔ تو کم از کم یہ رکھو
کہ جو میں کام کر رہا ہوں میں ہر آن ہر گھڑی اللہ کے علم میں ہوں، اس کی آنکھ میں ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس نیکی کی لذت ہی کچھ اور ہو۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے، سائل نے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے متعلق کچھ بتا دیجئے۔ تو میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مل مسئول اللہ مل مسئول بعالم من السائل، اے سوال کرنے والے، اس کے متعلق جتنا تجھے علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے۔ اس نے کہا کچھ علامات ہی بتا دیجئے، فاخبرنی عن اماراتھا، کچھ علامات ہی بتا دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی علامت کیا بتائی؟ یہ علامات وہ نہیں جو قیامت سے پہلے، بہت پہلے شروع ہوئی، یہ جو درمیانی علامات ہیں ان کا تذکرہ ہے جو اب جا رہی ہیں۔ ان تلد الامۃ ربتها، ان تلد الامۃ ربتها، ان تلد الامۃ ربتها، جب تم دیکھو لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے رہی ہے، وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ وَفِي رِوَايَةٍ مُلُوكَ الْأَرْضِ إِذَا رَأَيْتَ الْصُمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ، جب تم دیکھو کہ ننگے بدن والے، جن کے پاس ڈھنگ کا کپڑا نہیں پہننے کے لیے، ڈھنگ کا جوتا نہیں پہننے کے لیے، کھانا نہیں ڈھنگ کا کھانے کے لیے، بکریوں کے چرواہے بالکل ہی لو لیول، جب دیکھو کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے فخر محسوس کریں۔ میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ قیامت انسان پہ اللہ نے چھوڑی ہے، جیسے جیسے تیرا کردار ہوتا جائے گا ایسے ایسے میں قیامت کے احوال بتاتا چلا جائے۔ تیرا کردار اچھا ہوگا قیامت دور ہے، تیرا کردار برا ہوتا چلا جائے گا قیامت نزدیک آتی چلی جائے گی۔ تو میرے آقا نے یہی ارشاد فرمایا تھا۔ میرے ساتھیوں، یہ ہم لمحہ فکریہ ہے، میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جائیں گے۔ ان تلد الامۃ ربتها، جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے۔ ایک اس کی ڈیفینیشن اور تشریح علماء نے یہ بتائی، فتوحات ہوں گی اور لونڈیاں آئیں گی اور ان سے جو اولاد ہوگی ظاہر ہے وہ مالکوں کے بچے ہوں گے، تو لیکن جو دوسری ڈیفینیشن، دوسری اس کی تشریح جو ہے، وضاحت ہے، وہ عین اس حدیث کی حقیقت بیان کر رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ قرب قیامت والدین کی اولاد گستاخ ہو جائے گی، اولاد گستاخ، اور جو پالنے والے، جنہوں نے پیدا کیا، جس ماں نے پیٹ میں 9 ماہ تک رکھا اور جس باپ کے نطفے سے یہ اس کا وجود بنا، جس کی کمائی سے اس کی پرورش ہوئی، جب یہ بڑا ہوا تو ان والدین کو اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیا۔ اولاد حکم چلانے والی بن جائے اور والدین ڈریں کہ یہ بھیڑیا کھا لے گا، ابھی یہ بھیڑیا ابھی دھاڑے گا، والدین دبتے پھریں، ڈرتے پھریں، چھپتے پھریں کہ ابھی آگے گھر آئے گا تو پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا۔ میں اپنے ارد گرد میں دیکھتا ہوں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، کیا ایسا معاشرہ شروع نہیں ہو گیا؟ بے شک۔ کیا ہم قیامت کو قریب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جب اولاد والدین کی گستاخ ہو جائے گی اور اولاد حکمران بن جائے گی، والدین غلاموں کی سی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں۔ ابھی بیٹا آئے گا تو فیصلہ ہوگا، باپ اس کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو پالنے والا ہے، پتہ نہیں اس کا آ کے کیا رویہ ہو، بیٹا گھر آنے والا ہے، پتہ نہیں کیا طوفان بدتمیزی مچا دے۔ فیصلہ جب ہوتا ہو تو بیٹے کی مہر لگے، اولاد کی مہر، اور ماں باپ تہی دامن، بے دستو با بالکل بے بس و بے کس، مجبور، مقہور، مظلوم۔ وہ دور آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا؟ ہم اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور پھر اس کے بعد دوسری علامت میرے آقا نے کیا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ اس مندے وقت سے میں محفوظ فرمائے۔ دوسری میرے آقا نے کیا فرمائی؟ وہ لوگ جو کمزور، وہ جو عرب کے بدو تھے، ان کے متعلق ذکر ہے۔
بار بکریوں کے چرواہے. لیکن ایک وقت وقت ہے کہ نہیں، آپ عرب امارات میں جائیں، بڑی بڑی بلڈنگیں. عرب امارات کو چھوڑ دیں یار، پورے پاکستان کو بھی چھوڑ دیں، اپنے علاقے سیالکوٹ کو لیں، کوٹلی لوہارا کو لیں. اب ہم ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کے اپنی بلڈنگیں بنا رہے ہیں کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہمارے رشتہ داروں نے کوٹھی بنائی ہے جی 1 ایکڑ میں بنائی ہے، ہم 2 ایکڑ میں بنائیں. چلے چھوڑیں، یہ بھی بات بڑی بات. 1 کنال میں بنائیں، ہم 2 کنال میں. 10 مرلے میں ہم 15 مرلے میں بنائیں گے. انہوں نے 1 منزلہ بنائی، ہم 2 منزلیں بنائیں گے. بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے کو فخر محسوس کرتے ہیں بلڈنگیں بنانے میں، اور یہ فخر نہیں ہے. پھر اس وجہ سے بھی ہم قیامت کو قریب کون کر رہا ہے؟ خشک موضوع ہے نا. میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں میرے دوست، آپ بھی اس معاشرے کا. ہم خود اس قیامت کو قریب کر رہے ہیں. فخر کی باتیں، فخر کی کہ گھر نیا بنایا ہے. گھر کیوں؟ ہم تو رشتہ بھی وہیں پہ کرتے ہیں جس کا گھر کھلا ہو، بڑا ہو، اونچا ہو. گھر اپنا ہے کہ کرائے کا ہے؟ اب آپ کا ہے کہ 2 بھائیوں کا ہے کہ ایک کا ہے؟ کیا ثابت کر رہے ہیں میرے دوستوں ہم؟ سوائے اس کی کہ قیامت کو دعوت دے رہے ہیں کہ آجو ہمیں نگل جو آگے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً. یہ لوگ اپنی بدعمالیوں میں اس قدر آگے جا چکے ہیں، یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. اور کیا بات ہے؟ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، اچانک ان پہ آ کے جھپٹ لے گی ان کو. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے قیامت کی علامات بڑی جلدی آ رہی ہیں. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب وہ خود ہی آ جائے گی تو پھر ان کا وعظ و نصیحت پکڑنا کیا کام آئے گی. اب وقت ہے میرے دوستو، اب وقت ہے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اخلاقیات کی مثال دی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ذَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اليہود والنصارى قال صلی اللہ علیہ وسلم فمن. رواہ البخاری فی صحیحہ ورواہ مسلم فی صحیحہ. میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیں یار کھل کے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم ضرور ہر حال میں، کیونکہ تمہارا کردار اس طرف جا رہا ہے، تم ہر حال میں اس طرف جا رہے ہو. وہ وقت آ رہا ہے، بڑا قریب آ رہا ہے کہ تم کیا کرو گے. تم اپنے سے پیش رہو، جن کو کتاب ملی، جن کو شریعت ملی، بد کرداری میں ان کے ساتھ مل جاؤ گے. شبرن بشبرا وزراء بزراء، تم قدم بقدم، شانہ بشانہ، ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ، بلشت کے ساتھ، قدم بقدم ان کے ساتھ چلو گے. جو ان کی ثقافت ہے تم اپناؤ گے، جو ان کا کلچر ہے تم اپناؤ گے، جو ان کی عادات ہے تم اپناؤ گے، جو ان کی کام ہے تم کرو گے، جو ان کی بدعمالیاں تم کرو گے، جو ان کی برائیاں تمہارے اندر آئیں گی، جو ان کے جرائم میں تمہارے اندر سرایت کر جائیں گے. اور کیا وقت آئے گا پھر تم ان جیسے ہو جاؤ گے. حتی لو دخلوا جحر ذب، یہاں تک کہ کوئی زمین پہ رینگنے والا جانور، ذب سانڈ اور گو کو کہتے ہیں، زمین پہ رینگنے والا کوئی جانور، اس کے سوراخ میں، اس کی بل میں گھسنے کی کوشش کریں گے وہ لوگ، تو تم بھی ان کی تقلید میں کہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں. کہ اب رواج ہے نا ایسا، اب معاشرہ ایسا ہے بھائی. اوپر دیکھیں دنیا چاند پہ چلی گئی ہے، تو ہم بھی ان کی کیوں نہ نقل کریں. ان کی نقل کرنے کے لیے سوراخ میں گھسنے، اگر یہ ناممکن ہے، اگر لو آتا ہی وہاں ہیں، یہاں پہ ممکن نہ ہو بات. لو بھی شرطیہ ہے، ان بھی شرطیہ ہے. ان اگر کا معنی دیتے ہیں، اور اگر وہاں آتا ہے جہاں ممکن ہو.
کیوں حضرت صاحب؟ اور لو کیوں شاہ جی؟ اور لو کب آتا ہے؟ لو کان بعدا نبی، لو کان بعدی نبی، لو اگر، جہاں پہ لو کیا کس لیے آتا ہے؟ ناممکنات کے لیے. یہاں بھی یہ ممکن تو نہیں ہے کسی سوراخ کے اندر بندہ داخل ہو جائے، لیکن ان کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑے، سر کے بل چلنا پڑے، یہ ان کی طرح کر کے چھوڑیں گے. اب کرتے ہیں ہم کہ نہیں کرتے؟ کون سی ایسی برائی ہے جو غیر مسلموں کی ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ یہود و نصارہ کے وہ کون سے کام ہیں جو ہمارے اندر موجود نہیں ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول یہاں سے یہود و نصارہ مراد ہیں؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم فمن، اور یہود و نصارہ نے تو فرعون کون ہے؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا. اب میں یہ بات کہنے لگا ہوں، اللہ مجھے بھی معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے عقیدے درست کرے اور ہمارے ایمان درست کرے. میرے آقا نے فرمایا اگر وہ لوگ یہود و نصارہ علانیہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کریں گے تو تم بھی وہ کرو گے. استغفر اللہ علیہ. یہ اخلاقی حالت ہماری قیامت سے پہلے ہو جائے گی. اور اب آپ بتائیے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ اور باپ کی دوسری بیوی وہ بھی تو ماں ہی ہے نا، چچے کی بیوی وہ بھی تو ماں ہی ہے نا، ماموں کی بیوی وہ بھی تو ماں ہی ہے نا. آپ کے نظروں نے یہ معاشرہ یہ دیکھا نہیں سب کچھ؟ میں نے ان گناہگار آنکھوں سے اور ان کانوں سے سنا ہے بہت کچھ، آپ لوگوں نے بھی سنا ہے. اسی معاشرے میں رہتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرما دیا تھا. 1400 سال پہلے آپ نے فرمایا، اور یہ کوئی خوشی کی باتیں تھوڑی ہیں، وارننگ تھی، باعث افسوس تھا، باعث تنذیر تھا، باعث انذار تھا. میرے امتیوں ایسا نہ ہو جانا، بد کرداری ایسی نہ کر لینا. یہ ہماری اخلاقی حالت ایسی ہو جائے گی جب قیامت، یہ وہی علامات چل رہی ہیں. اور دینی حالت ہماری کیا ہوگی؟ اخلاقی حالت کی تو ہمیں سمجھ آئے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور دینی حالت کیا ہوگی بتا دوں. میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ سے دینی حالت میں ایک ہاتھ تم آگے ہو جاؤ گے. یہاں تو یہود و نصارہ کے شانہ بشانہ بد کرداریوں میں چلو گے نا اخلاقی حالت میں، لیکن دینی حالت تمہاری کیا ہوگی؟ مذہبی حالت کیا ہوگی؟ تم یہود و نصارہ سے ایک نمبر اوپر لے جاؤ گے، تمہاری شان یہود و نصارہ سے بڑھ جائے گی. استغفر اللہ علیہ. کیسے؟ او بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے تھے اور تمہارے 73 بنیں گے. تم نمبر لے جاؤ گے اس معاملے میں بھی. خالص دین، خالص اسلام، اس کو پتہ نہیں کہاں صدیوں پیچھے چھوڑ جاؤ گے اور اپنی من مانی کرتے ہوئے 73 فرقے، ایک فرقہ ایک دانہ ایک نمبر اوپر چلے جاؤ. اور اس پہ خوشی سے ہم بیان کرتے ہیں. ملا گلا پھاڑ پھاڑ کے بیان کرتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا کے. سرکار کا فرمان تھا. میرے دوستوں میں کسی مسلک پہ ہٹ نہیں کرتا، میری عادت ہی نہیں ہے، وہ کسی مسلک کا ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذرا غور سے سنیے. میں دل سے باتیں کر رہا ہوں، شاید کہ آپ کے دل کے اندر یہ باتیں اتر جائیں. ہر مسلک کا ملا بڑی زور لگاتا ہے. سرکار کا فرمان ہے، اس طرح بیان کرتا ہے جیسے آپ نے خوشخبری دی ہے. سرکار کا فرمان خوشخبری نہیں ہے، لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ. کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. او لوگو، اللہ کی رسی، اس کے دین کو، اس کے قرآن کے اس طرح پکڑ لو، تھام لو. خبردار فرقہ فرقہ نہ ہو جانا، تفرقہ بازی میں نہ پڑ جانا. اور قرآن کریم کے اندر کیا کہاں تک یہ الفاظ ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ فرقہ بازی اختیار کرتے ہیں، تفرقہ بازی میں پڑھتے ہیں، الگ الگ فرقے کرتے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. لست منہم فی شیء. آپ کا بالکل سرے سے ان کا کوئی تعلق، وہ آپ کی امتی نہ آپ ان کے نبی. جو فرقہ بازی میں پڑھتے ہیں، تفرقہ بازی میں پڑھتے ہیں، جو فرقے ہوتے ہیں، اور وہی سرکار فرمائے کہ فرقے ہو جانا. کہاں کا انصاف ہے میرے دوست؟ لمحہ فکریہ تھا میرے آقا کے یہ الفاظ کہ بنی اسرائیل 72 ٹولیوں میں 72 فرقوں میں بٹے اور میری امت ان سے ایک نمبر اوپر لے جائے.
یہ دیکھیں میں آپ سب کیا کس طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم شاہ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ یہ خالصتاً دعوت اللہ اور دعوت اسلام خالص دعوت اسلام ہے، اس میں کوئی فرقہ بندی نہیں. اور انشاءاللہ میں بھی یہی اسی بات میں سوچ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب ہمارے علماء پہ رحم فرمائے اور ہمارے علماء کو سمجھ دے کہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے رسول کی بات کریں، ممبر نبی پہ بیٹھ کے آقا دو جہاں کی بات کریں. میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک نمبر جب اوپر چلے جاؤ گے تم فرقہ بندی میں دین میں پارا پارا. ایک رائٹر تھا، اس کا نام نہیں لینا چاہتا، میں نے چھوٹے ہوتے ایک کتاب پڑھی، شاید آپ کو بھی سمجھ آ جائے، انشاءاللہ ضرور آئے گی، پڑھے لکھے دوست ہیں. اس نے لکھا تھا، میں ایسے پیج کھولا تو اس کی سرے ورق کے بعد ہی لکھا تھا، اسلام جمع فرقہ. اسلام، توجہ میری طرف رکھیں، اسلام جمع فرقہ. بولیے اسلام جمع فرقہ برابر صفر. وہ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ میرا ہے آ گئی ہے. اسلام جمع فرقہ برابر صفر. جب اسلام فرقوں میں بٹ جائے پھر نتیجہ زیرو ہی آتا ہے اور کچھ نہیں آتا. جو آج کل ہماری حالت ہو گئی ہے وہ یہی وجہ سے. پھر ہر مسلک کا بندہ، ہر مسلک کا عالم، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جو سرکار نے فرمایا تھا کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا ملتم واحدہ، ایک ایسا گروہ ہوگا، ایک ہی ایسی جماعت ہوگی، ان 72 میں سے 72 کے 72 جہنم میں، ایک 73واں جنت میں جائے گا. اب ہر عالم دین، ہر خطیب، ہر واعظ کہتا ہے وہ ماشاءاللہ ہمارا مسلک ہی تو ہے، باقی تو جہنمی ہے. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ ہائے ہائے ہائے. اپنی طرف سے دعویٰ بلا دلیل باندھنے والوں کبھی رسول اعظم سے تو پوچھ لیا ہوتا، کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تو لے لی ہوتی، اور کبھی جس مرشد اعظم نے یہ فرمان فرمایا تھا کبھی یہ فرمان پورا سن اور پڑھ لیا ہوتا. اگر پڑھا ہے تو خیانت کی ہے، آگے بتایا نہیں. اگر نہیں پڑھا تو پھر بھی یہ بیوقوفی ہے، پھر پورا پڑھ کے سنایا نہیں. کبھی اس ہستی اقدس و مقدس سے تو یہ عرض کی ہوتی کہ آقا یہ جو آپ نے فرمایا اس کی وضاحت بھی فرما دیجئے. ہر بندہ کہتا ہے ہم دوسرے جہنمی میں جنتی، دوسرے جہنمی میں جنتی. بھئی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر اس طرح جو بھی دعویٰ کرے وہ جنتی دوسرے جہنمی ہو گئے تو پھر یہ تو کھیل ہے نا، تماشا ہی ہے اور تو کچھ نہیں ہے، دین تو نہ ہوا نا. اور میرے آقا کے الفاظ، بر و بحر، لیل و نہار، جنگل و کوہ، زمین و آسمان، زمین و زمان، کون و مکان، پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے، میرے آقا کے لمحہ نبوت سے، لمحہ ختم نبوت سے جدا ہونے والے الفاظ ان مٹ ہیں، لم یزل ہیں، لا زوال ہیں، لا یزال ہیں. یہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے متعلق میرا عقیدہ ہے، اہل حدیث طالب علم کا عقیدہ ہے. کبھی یہی عقیدہ سارے رکھ لیں تو بات حل ہو جاتی ہے، مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے کہ جو میرے آقا نے فرمایا اسی پہ اعتماد کر لیں، اسی پہ اعتبار کر لیں. اس کی ڈیفینیشن اپنی طرف سے نہ کریں، جو آقا نے فرمایا اسی پہ رکھیں. صحابہ نے عرض کی من ہم یا رسول اللہ، اب بھی کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. آقا وہ خوش نصیب گروہ جو جنت میں جانے والا ہے، جو نجات پانے والا ہے، وہ کون ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی. ایک ٹکڑا یاد کر لو، ساری عمر بھٹکو گے نہیں میرے دوست. کسی فرقے کا نام نہیں لیا، کسی گروہ کا نام نہیں لیا، کسی جماعت کا نام نہیں لیا، کسی دھڑے کا نام نہیں لیا، کسی پارٹی کا نام نہیں لیا، کسی مسلک کا نام نہیں لیا، کسی مذہب کا نام نہیں لیا. کیا نام لیا؟ ما انا علیہ واصحابی. اے میرے صحابیوں،
جس عقیدے پہ، جس اسلام پہ، جس دین پہ، جس دستور پہ میں ہوں اور تم ہو وہ اس پہ ہوں گے تو جنتی ہیں، جنتی ہیں، جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنی سی بات ہے میرے دوستو، اس کو اپنا لو تو بات ہی بن جائے، بیڑا ہی پار ہو جائے۔ یہ جھگڑے، یہ اخلاقی حالت ہماری وہ تھی، اور مذہبی حالت یہ ہوگی ہماری قیامت کے قریب۔ ہر فرقہ میں جنتی، دوسرے جہنمی، میں جنتی، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پہ، خالص قرآن و حدیث کی دعوت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوڑیں یہ سارے جھگڑے، چھوڑیں یہ سارے فرقے۔ جو میرے آقا نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے اس پہ ایمان لے رہے ہیں۔ جو اپنے آقا کا سچا عاشق ہے، جو اپنے آقا کا سچا محب ہے، جو اپنے آقا کا سچا امتی ہے، وہ تو ان الفاظ پہ مر جائے گا، کبھی ہلے گا نہیں انشاءاللہ۔ مولوی سے کہیں گے جاؤ اپنا کام کرو، اپنی تعلیمات اپنے گھر میں لے جاؤ۔ کیوں؟ ہمارے آقا نے فرمایا جس بات پہ میں ہوں، جس پہ میرے صحابہ ہیں، اس بات پہ جو بھی ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ ایک قرآن ہے، دوسرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسی پہ صحابہ اکرام نے پوری زندگی بتا دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ جو دین ہے، اس دین پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ہماری معاشرتی حالت کیا ہوگی، اس بات کو بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ہماری معاشرتی حالت کیا ہوگی؟ آئے ہائے، معاشرتی حالت بڑی تکلیف دہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے لوگ، ایک حدیث سنا دوں، اس کا ترجمہ چلیں سنا دیتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، ترجمہ ہی سنا دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک تمہارے حکمران اچھے لوگ ہوں گے، نیک نیت لوگ ہوں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اذا کانا امراؤکم، رہ نہیں سکا، امراؤکم خیارکم، جب تک تمہارے حکمران نیک نیت ہوں گے، تمہارے خیر خواہ ہوں گے، اور تمہارے مالدار، تمہارے غنی واغنیاؤکم سمحاء، اور تمہارے غنی مالدار بخیلی سے کام نہیں لیں گے، سخی ہوں گے، اور وَأَمْرُكُمْ بَيْنَكُمْ شُورَى، اور تمہارے جو آپس کے معاملات ہوں گے باہمی مشاورت سے ہوں گے، اس وقت تک تمہارا اس زمین پہ رہنا بہتر ہوگا زمین کے نیچے جانے سے۔ اور جب تمہارے حکمران بد نیت آ جائیں گے، اذا کان الغراب دلیل قوم فسوف یہدیہم طریق الہالکین، علم اٹھ جائے گا، یہ بھی میرے آقا نے پیشین گوئی کی ہے، علم اٹھ جائے گا، جاہل سربراہ ہوں گے۔ اگر ایک بات، اگر آپ اجازت دیں میری طرف سے توجہ فرمائیں، لطیفہ نہیں ہے لیکن لطیفہ بن گیا تھا۔ دل کے آنسو، دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے، یہ بات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ کسی دوست نے مجھے ایک نیٹ سے کلپ بھیجا، وہ میں آپ کے سامنے، آپ نے بھی کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ ایک حلقے میں ایک ٹی وی والا انٹرویو کر رہا تھا، مختلف جو امیدوار تھے نا، کاغذات جمع کرانے کے لیے آئے تھے، ان سے آپ کا کس حلقے کے ہیں جی؟ میں جی فلاں حلقے کا، حلقہ نمبر بھی بتائے، ماں باپ کا نام بھی بتائے، اپنا نام بھی بتائے، عمر بھی بتائے، سب کچھ بتائے، برادری بھی بتائے، سب کچھ بتائے، مال و دولت بھی بتائے۔ لیکن جب اس نے کہا، ٹی وی والے نے، اینکر نے، آپ کو دعائے قنوت آتی ہے؟ دعائے قنوت بھی سنا دیں، فلاں یوسی کا میں امیدوار ہوں ماشاءاللہ، تو دعائے قنوت سنا دیں۔ اس نے کہا بالکل سناتا ہوں۔ اس نے سنا ہے، کہتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوسرے سے اس نے پھر پوچھا، سارا انٹرویو ادا دیا، سب کچھ بتایا، سمجھدار تھا، سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا دعائے قنوت سنا دی، ایک ہی سوال، کہتا ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، پورا درود سنا دیا۔ ایک اور سے پوچھا، چیئرمین صاحب سے، ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی تھی انہوں نے، اس نے کہا جی آپ ماشاءاللہ کس علم میں، چیئرمین کا امیدوار ہوں، آپ سنا دیں دعائے قنوت۔ کہتا سنا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک اور بزرگ تھے، ان سے کہا کہ آپ سنا دیں، کٹی داڑھی والے تھے بزرگ، سفید داڑھی والے، اس نے کہا تو آپ سنا دیں۔ ہائے ہائے، رونا آتا ہے۔ دعائے قنوت کا اس نے سورۃ فاتحہ ساری سنا دی۔ اب آپ بتائیے، اذا کان الغراب دلیل قوم فسوف یہدیہم طریق الہالکین، جب کوا کسی قوم کا لیڈر بن جائے
جب کوا کسی قوم کا حکمران لیڈر بن جائے وہ ان کو ہلاکت کے گڑھے میں نہیں پھینکے گا تو اور کدھر لے جائے گا؟ سوچئے جب تک، اور پھر جب تمہارے حکمران بد نیت آ جائیں گے، جاہل آ جائیں گے، اپنے خیر خواہ ہوں گے، تمہارے خیر خواہ نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد تمہارے مالدار اللہ کے راستے میں چیز دینے سے مر جائیں گے، ان کے دل کو ہاتھ پکڑے گا، دل ان کے جو ہے نا ہاتھ ان کے کلیجے کو آئے گا کہ ہے یہ مال میرے پاس ہوگا، یہ کام میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ تمہارے دولت مند مالدار بخل کا کام لیں گے، بخیل ہو جائیں گے، اور تمہارے معاملات عوامی مشاورت نہیں ہوگی، عورتوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے معاملات گھروں میں حکمرانی عورتوں کی آ جائے گی۔ پہلے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے معاملات تمہارے پر نہیں، مشاورت ہے، مرد اور عورت یہ مشاورت سے چلتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ کام گھرانے مشاورت دونوں کی مشاورت، لیکن جب سارے یہ کرمالی جمیں کہے گی انجی ٹھیک ہے، تو پھر تمہارا اس زمین کے اوپر رہنے سے اندر جانا ہی بہتر ہوگا۔ اخلاقی حالت ہماری کیا وہ اس طرح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بولے تو صحیح اب، اس سے بھی آگے سنیں۔ اور اخلاقی حالت، معاشرتی حالت کیا ہوگی؟ ہمارا دنیا کے اندر نام کیسا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں نیک لوگ چلے جائیں گے، پیچھے ردی رہ جائے گی، ردی، جیسے جو کا جو ہے وہ اس کو جو کو چھلنی میں لا کے چھانے تو کیا نکلتا ہے؟ کحفالۃ الشعیر، آٹے کے اوپر سے جو چھان برا نکلتا ہے، جو بھوسی نکلتی ہے، تو تمہاری حالت وہ ہو جائے گی، تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور پھر اس سے بھی بڑی بات جو اب ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے اور بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، آپ سنیں اور لمحہ فکری اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آپ اپنے قبلے درست کر لیں۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور لوگ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، دنیا کے تمام کافر، اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب ہوں، کسی نبی کو ماننے والے، کسی دھرم کو ماننے والے، کسی دین کو ماننے والے اور کسی بندے کو ماننے والے، تمام کافر جو کفر کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں گی، اور مسلمانوں وہ تمہارے خلاف لڑنے کی اس طرح کافر ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جس طرح کوئی کھانے پہ ایک دوسرے کو بلاتا ہے، جس طرح ہم ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں نا، آج جلسہ ہے ماشاءاللہ آپ تشریف لائیں، کھانے کا انتظام ہے، سب کو اکٹھا کرتے ہیں کھانے کی دعوت، اس طرح تمہارے خلاف لڑنے کی دعوت، ایک وہ پتہ نہیں کس دین کا ہے، دوسرا کسی دین کا ہے، وہ کسی عقیدے کا، دوسرا کسی عقیدے کا ہے، لیکن تمہارے خلاف لڑنے کے سارے متحد ہو جائیں گے، اور اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گے تمہیں مارنے کے لیے، کچلنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، جس طرح ایک دوسرے کو کھانے پہ بلاتے ہیں۔ کیا یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کبھی اس طرف بھی دیکھیں مولانا، کبھی اس طرف بھی بندوں کو لڑانا ہی ہم نے سیکھا، مسلمانوں کو آپس میں پھاڑ نہیں سکھا ہم نے، کبھی اس طرف بھی دیکھیں، اور مسلمان غیر مسلم کی نظر میں تیرا خون مسلم کا خون ایک ہی ہے، کوئی رنگ الگ نہیں ہے تیرا، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے سارے ایک جیسی ایک نظر سے وہ دیکھتے ہیں، اپنی تباہی کی طرف نہ آ۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا، آقا کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے، قلیل ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہارے ملک ہوں گے، حکومتیں ہوں گی، بہت تعداد ہوں گی جو کبھی ہوئی نہیں تھی، بہت زیادہ تم ہوگے، تعداد بھی زیادہ، حکومتیں بھی زیادہ، بہت کچھ ہوگا، مال بھی زیادہ، وسائل بھی زیادہ، بہت کچھ ہوگا۔ آقا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے دلوں سے رب العالمین ان کے دلوں سے، کافروں کے دلوں سے تمہارا روب نکال کے کھینچ لے گا، پھینک دے گا۔ ہائے 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 ہائے، وَيُخْرِجُ مَحَابَتَكُم مِّن صُدُورِهِمْ، تم ان کے دلوں سے، کفار کے دلوں سے تمہارے روب، تمہاری ہیبت کو کھینچ کے پھینک۔ کیوں؟ اس لیے وَدَخَلَ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنُ،
تمہارے دلوں کے اندر وہن گھر کر جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ مل وہن کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہن یہ ہے دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی، مال و دولت سے پیار کرنا شروع کر دو گے، اسی کے دھندے میں کمائی پہ شروع لگ گئے، تمہیں کوئی نہیں دن کہاں رات کہاں کیا کہاں، بس تم دولت کمانے میں لگ دو اور تم موت کو ناپسند کرو گے، آخرت بھول جاؤ گے کہ موت نہ ہی ہے تو یہی موجیں لگی رہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی تو کفار کے دلوں سے تمہارا روب ختم ہو جائے گا اور تمہیں کچل کے رکھ دیں گے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، کبھی اس سیرت پہ بھی غور کریں ہم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے سنایا ہے ایک ادنا طالب علم ہوں دین کا، اور جو کچھ آپ نے سنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے بھائیوں کی اس کوشش کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے میرے دوستو، اس دور میں یہ انعقاد کرنے ان محفلوں کے، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔